تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی اپوائنٹمنٹ حاجی گلبر صاحب نے کی ہے؟ بہت ساری چیزیں، ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں ہم لا کے میڈیا پہ بیان کریں. ایک تو آپ کیا کہتے ہیں کہ حاجی گلبر صاحب جو ڈیسیجن لیتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل اپنی بساطت جو ان کی ہے انڈرسٹینڈنگ اس حساب سے لیتے ہیں، یا جنرل پرسپشن یہی ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہے، اس کے بعد چیف سیکرٹری صاحب کا رول ہے، اس کے بعد اس کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ثناء اللہ صاحب ان کا رول ہے؟ اب آپ سسٹم میں ہیں تو آپ بتائیں کن کا رول ہے؟ مجھے دیکھیں، آپ جب یہ پوڈ کاسٹ آپ کر رہے ہیں نا، تو اس میں بہت سارے لوگوں کا رول ہوتا ہے. آپ اگر یہ کہیں جی کہ کسی کا رول نہ ہو اور میں کام کروں تو نہیں ہو سکے گا. کسی سے بھی آپ پوچھ لیں گلگت میں حکومت کس جماعت کی ہے، کوئی جواب نہیں دے سکتا. نون لیگ والے الگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے الگ کرٹیسائز کرتے ہیں، اون کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور پی ٹی آئی سے جو ہمارے دوست باغی ہیں وہ تو اس کو بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو جی بی میں حکومت کس کی ہے؟ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی ہی حکومت ہے؟ اے جے کے کی لیڈرشپ نے شور مچایا، بات کی فیڈرل میں، تو آپ تو وہاں پہ سوئے ہوئے تھے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. گندم کی سبسڈی غلط تھا، ان کا ڈیمانڈ نہیں ہونا چاہیے تھا. مان لی آپ کی بات، فار ایگزامپل فار انسٹنس کچھ ٹائم کے لیے باقی کے 14 پوائنٹس تو این ایف سی ایوارڈ بھی اس میں تھا، فائنانس ایکٹ کے اندر کلازز بنا کے مزید بھی این ایف سی ایوارڈ میں پھر آپ نے جا کے ان کے ساتھ مل کے کیوں نہیں ایسی کوئی موومنٹ چلائی جس کے ساتھ پھر جو بھی نکلے تھے لوگ، یہ جو نکلے تھے نا، جو بندے ادھر بیٹھ کے گلے پھاڑ رہے تھے، ان کا گندم سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان میں سے زیادہ تر کے اپنے بہت سارے ایجنڈے تھے. ابھی ریسنٹلی پچھلے ماہ گلگت میں چنار باغ میں ایک خود ساختہ بم یا آئی ڈی بم ہم اس کو کہہ لیں، تو اس پہ کوئی نیوز آ گئی، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ واقعہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دہشت گردی کے واقعات، ظاہر جس نے دہشت گردی کرنی ہے اس کی بھی اپنی ایک پلاننگ ہوتی ہے. کہ یہاں پہ جب الیکشنز ایک حکومت بنے گی، الیکشنز تو ہو گئے ہیں، جی بی میں بھی اس سال بجٹ کے بعد کیا کوئی وہاں پہ نئی حکومت بنے گی، یا آپ کو کیا لگتا ہے 2025 تک یہی حکومت کنٹینیو کرے گی؟ بے بس ریاست اور حکومتیں اتنی بے بس نہیں ہوتی ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں. تو وہاں پہ بیٹھ کے دندناتے سوشل میڈیا پہ وہ کلاشنکوف لے کے، آئی ڈونٹ نو کیا ان کمانڈرز کا نام ہے، وہ ویڈیوز بناتے ہیں، لولو سر پہ، بابو سر پہ نیچے واقعات ہوتے ہیں، ایون نام نہیں لیں گے، دیاما ریجن کے اندر اور بھی کہیں پہ واقعات ہوتے ہیں، جی بی کے اندر بھی کہیں ایسے آتے ہیں. تو حکومت جا کے کریک ڈاؤن کیوں نہیں کرتی؟ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو تو ان بستیوں کو ہی ملیامیٹ کر دیا جائے. لوگوں کو انسیکیورٹی ہوتی ہے. سینئر وزیر جب ایک راستے سے گزر کے وہ کڈنیپ ہوتا ہے، وہیں یا اس کے علاوہ یا اس کے ساتھی کمانڈرز ویڈیوز بنا کے دھمکی آمیز پڑھ کے وہ پریس ریلیزز دے رہے ہیں، تو ہر بندہ فیئر محسوس کرتا ہے کہ جاؤں گا تو جب وزیر کڈنیپ ہو سکتا ہے، جو کسٹوڈین ہے تو وہ باقی تو دوسرا بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے جی کہ آج کے بعد کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوگا. باقی شاہ صاحب ابھی کافی ایکٹیو آپ بھی نظر آ رہے ہیں پولیٹکس میں، لگ رہا ہے اگلے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے، تو بہت سارے جنرلی آپ کے وزٹ سے ایسے لگے، تو تیاری ہو رہی ہے واقعی میں، یا تیاری کیسی چلی آپ کے اگلے الیکشن کی؟ شاہ صاحب آپ کو اسلام آباد میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن ٹائمنگ تھوڑی سی لگ رہا ہے آپ کے کولیگز وغیرہ واپس گلگت گئے ہیں کیونکہ وہ سردیاں گزارنے آتے ہیں، آپ تھوڑا سا لیٹ نہیں پہنچے اسلام آباد؟ یہ مجھے شکریہ. لیٹ پہنچنا یہ اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر منسٹر کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور کچھ منسٹرز جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، مثلاً منسٹر فوڈ بیٹھے ہوئے تھے تو گندم کے کرائسس تھے یہاں پہ. اس کے علاوہ اگر منسٹر ٹورزم اسلام آباد میں تھے، اور سپورٹس ونٹرز سپورٹس کے حوالے سے ایکٹیویٹیز تھیں، وہ ایشوز تھے. باقی ظاہر ہے کچھ منسٹرز کے ان کے ذاتی مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں. ایک تو شاہ صاحب یہ تو جسٹیفیکیشن ہے نا، سردیاں آتی ہیں تو یہ اب مان لینا کہ سردیاں آتی ہیں تو اسلام آباد میں وقت گزارنے کے لیے فیملی کے ساتھ، چاہے وہ سیکرٹری ہوں، منسٹرز ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، وہ آنا ہی چاہتے ہیں. اور یہ صرف آپ کی گورنمنٹ یا ابھی آپ گورنمنٹ کے سے یہ والی بات نہیں ہے، اس میں مہدی شاہ سے لے کر یا اس سے پہلے سے بھی آپ لے لیں، سب کا یہی چیزیں چلتی رہیں. تو کیسا لگ رہا ہے 6 مہینے کی جرنی آپ کو، کیسا ایکسپیرینس لگ رہا ہے کہ 6 مہینے میں آپ، چونکہ پہلے آپ جرنلزم صاحب کا وابستہ تھا، آؤٹ سائڈ چیزوں کو تو آپ بڑا بہتر کرٹیکلی بھی دیکھتے تھے، کرٹیسائز بھی کرتے تھے، آپ سسٹم کے اندر آئیں تو جو آپ کرٹیسائز کرتے تھے، کیا آپ کو لگ رہا ہے آپ اس طرح ڈیلیور کر پا رہے ہیں، یا بہت بڑا گیپ ہے جو نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ باہر سے بیٹھ کے کرنا اور اندر سے بیٹھنے بہت بڑا ڈفرینس ہے. اور جو پروگرامز آپ جو تنقید کرتے تھے، چاہے ہم اس کو پازیٹیولی لیں یا ہم کسی اور اینگل سے لیں، سخت تنقید ہوتی تھی، لیکن ابھی ڈیلیور اس حساب سے ہو رہے ہیں. عوام تو یا جنرلی بیٹھ کے ہم کہیں تو شاید اس حساب سے شاید کہیں نہ ہو رہا ہو. نہیں، اس میں 3 قسم کے وہ ایشوز چل رہے ہیں ہمارے. 13 جولائی کو آئی تھنک چیف منسٹر گلگت بلتستان حاجی گلبر صاحب نے انہوں نے حلف اٹھایا. اس 6 مہینے میں بڑے کرائسس آئے، سیکٹرین کرائسس بھی آئے، ثانیہ ہوڈر بھی ہوا، گندم کے کرائسس بھی آئے،
پھر صوبائی حکومت نے کچھ ایسے انیشیٹوز لیے جو بہت زیادہ پاپولر نہیں تھے. سرکاری افسران ایسے تمام سرکاری آفیسرز یا بیوروکریٹس جو اتھرائز نہیں ہے اسٹاف کار رولز کے تحت سرکاری گاڑی رکھنے کے، ان سے وہ گاڑیاں واپس لی گئیں. 50-60 کے قریب جب آپ بیوروکریٹ سے ان کے ایک فیسلٹی واپس لیتے ہیں تو وہاں سے بھی کہیں نہ کہیں چیزیں سامنے آتی ہیں. وہ بھی ایک پنگا ہی تھا بیسیکلی، اور وہ بڑی کامیابی کے ساتھ کمپلیٹ ہوا. اور ابھی جو اضافی گاڑیاں ہیں ان کے آکشن کا ایک عمل شروع ہو جائے گا، اس پہ کام ہو رہا ہے. پھر اس میں اہم بات یہ تھی کہ کوئی 12 کے قریب آئی تھنک V8 گاڑیاں تھیں جو بیوروکریٹس کے زیر استعمال تھی، وہ بھی واپس لی گئیں. وہ ظاہر ہے ابھی سر دست اس کا فیصلہ جو وہ کافی ہیوی اور ایکسپینسو ان کی مینٹیننس سے لے کے فیولنگ کا ایشو آتا ہے، تو وہ ابھی گراؤنڈ کر دی گئی ہیں. ایک تو یہ بھی ایک سمجھ لیں پنگا ہی تھا گندم کی طرح، جس طرح گندم کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، اور اس اضافے کے ساتھ ہم نے کوشش کی پبلک کو بتانے کی کہ اس اضافے میں آپ کے لیے یہ پیکیج شامل ہے. پیکیج یہ شامل تھا کہ اگر پر پرسن پر منتھ ان کو 4 کلو گندم مل رہی تھی تو اس کو ہم نے گندم پہ بڑھانا ہم تھا. آئیں گے شاہ صاحب. 6 مہینے کی پرفارمنس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیک بہتر ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پنگے لیے چیزیں لی. نہیں، اس میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ شارٹ ٹرم میں ہمارے پاس جو چیزیں تھیں، مثلا شارٹ ٹرم میں یہ کام تو ہم کر سکتے تھے نا کہ انتظامی طور پہ جو اتھرائز نہیں ہے بیوروکریٹس ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں. ہم نے کسی کمزور پہ ہاتھ نہیں ڈالا، گریڈ 17 اینڈ ایبو کے اوپر ہاتھ ڈالا. اور جب ہم نے گندم کا بھی ڈیسیجن لیا تو جہاں پہ وہ بہت سارے بڑے بڑے تگڑے چیف منسٹرز جس کو اپنا ریڈ لائن سمجھتے تھے بیوروکریٹس کے اوپر ہاتھ ڈالنا، ہم نے گریڈ 17 اینڈ ایبو کو اس سے نکال دیا سبسڈی کے اوپر سے. ایک اور ابھی ہم پائپ لائن میں ہے وہ کام، ابھی شاید مطلب وہ آگے بڑھے. وہ ان اتھرائزڈ گن مینز جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں یا SOPs کہتے ہیں جن کو جو ہے وہ 2 یا 3 یا 1 گن مین کی اس کو جو ہے نا وہ اتھرائزڈ ہے، اس نے 6 رکھے ہوئے ہیں. اس کی بھی ایک پوری ڈیٹیل اس پہ ہوم ورک ہو رہا ہے، اور اس میں تقریباً 400-450 پولیس اہلکار جو گن مینز کی ڈیوٹی پہ ہیں وہ واپس آئیں گے. تو یہ ایسے فیصلے تھے جو کوئی مقبول فیصلے نہیں تھے، معقول تھے، غیر مقبول تھے. تو ایک تو یہ جو ہم سیکنڈلی اس پہ آ جائیں گے. ابھی آپ نے چونکہ ڈیسیجن میکنگ کی آپ نے بات کی، ابھی جنرل پرسپشن بھی یہ ہے، لگتا بھی یہ ہے، بعض ڈیسیجنز بھی ایسے آتے ہیں. ایک تو آپ کیا کہتے ہیں کہ حاجی گلبر صاحب جو ڈیسیجن لیتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل اپنی بساطت جو ان کی ہے انڈرسٹینڈنگ اس حساب سے لیتے ہیں، یا جنرل اگر GB کے کسی سے پوچھیں وہ بتائیں گے حاجی ثناء اللہ صاحب ڈیسیجن لیں گے، چیف سیکرٹری صاحب ڈیسیجن لیں گے، یا مقتدر حلقے گلگت میں بیٹھے ہیں وہ ڈیسیجن لیں گے. تو انفلوئنس تقریباً ابھی کیونکہ گورنر صاحب کی بھی سست روی فزیکلی بھی ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب کی بھی ہے، تو جنرل پرسپشن یہی ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہے، اس کے بعد چیف سیکرٹری صاحب کا رول ہے، اس کے بعد اس کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ثناء اللہ صاحب ان کا رول ہے. اب آپ سسٹم میں ہیں تو آپ بتائیں کن کا رول ہے. باہر سے بیٹھ کے اور اندر کے کچھ ڈیسیجن سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی کہیں نہ کہیں ان سب کا رول ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے دیکھیں، آپ جب یہ پوڈ کاسٹ آپ کر رہے ہیں نا تو اس میں بہت سارے لوگوں کا رول ہوتا ہے. آپ اگر یہ کہیں جی کہ کسی کا رول نہ ہو اور میں کام کروں تو نہیں ہو سکے گا. یہ اپلوڈ بھی نہیں ہوگا، یہ نشر بھی نہیں ہوگا، اور یہ کوئی ٹیکنیکل آپ کی معاونت کرے گا، کوئی آپ کے کانٹینٹ میں معاونت کرے گا، آپ کی ریسرچ ٹیم ہوگی، پھر جا کے یہ کوئی پھر ظاہر LNE پہ ہوگا، وہ سارے معاملات ہوں گے. تو کوئی بھی چیف ایگزیکٹو آئے گا وہ ظاہر ہے مطلب اس کا ایک اوپر بیٹھ کے اس نے پالیسی بنانی ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، اس پہ عمل درآمد کے لیے ظاہر اس کی ٹیم ہوگی، اس کا سیکرٹری ٹو چیف منسٹر ہوگا، چیف سیکرٹری ہوگا، پھر ظاہر ہے مطلب بہت سارے ادارے ہیں ان کے بغیر وہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا ہے. اب میں نے جو آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ نے کہا کہ ڈیسیجن پاور کس حد تک ہے. ڈیسیجن پاور کا یہی اندازہ لگا لیں 6 مہینے میں جو کرائسس آئے سانحہ حضور کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. اس کے اوپر چیف منسٹر نے ایک پورا سٹینڈ لیا، آج بھی اسی سٹینڈ پہ قائم ہے. لیکن اس کے ابھی 3 پکڑے گئے اور وہ اصل 3 3 پکڑے گئے ہیں، اور جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا. اب ہم ظاہر ہے اس کے جو انسانی جان کسی کی بھی چلی جاتی ہے، کوئی شہید ہوتا ہے اس طرح کے واقعات میں، وہ تو اس کا مداوع کسی طور نہیں ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی ظاہر ہے مطلب ایک نظام ہے جو کمٹمنٹ کی تھی صوبائی حکومت نے 3 لاکھ مائنر انجریز شدید زخمیوں کے لیے 5 لاکھ، اور جو شہید ہوئے اس واقعے میں حادثے میں ان کے لیے 10 لاکھ، وہ چیکس کل تقسیم ہو گئے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد جو اس کی جی آئی ٹی بنی ہے، اور اس میں ایک اور چیز میں یہاں پہ کلیئر کر دوں، ثانیہ حدود کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب وہاں پہ کیا ہوا. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو تو ان بستیوں کو ہی ملحمت کر دیا جائے. ظاہر ہے وہ ٹارگیٹڈ آپریشنز ہوتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں. ایک یہ شاہ صاحب یہ واقعہ پہلا نہیں ہے، معذرت آپ کی بات یہاں پہ کاٹنا چاہوں گا، یہ واقعہ پہلا نہیں ہے نا. سیکٹیرین اس روڈ پہ بہت سارے واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں، 12 میں ہوئے، 13 میں ہوئے، 14 میں ہوئے، بیچ میں کچھ پیریڈ میں نہیں ہوئے، اب دوبارہ 3-4 واقعات ہو گئے. تو سیکیورٹی ہی دینی ہے نا. کتنا بڑا مشکل ہے گورنمنٹ کے لیے، اپنے وزیر اعلیٰ اپنے کچھ اسکواڈ میں سے چیزیں نکالیں. کتنا آتا ہے؟ 50 کلومیٹر ہوگا، 100 کلومیٹر ہوگا، تو وہ تو ایزیلی کنٹرول ہو سکتا ہے. عام عوام جو گزر رہی ہے ہمیشہ، اب اپنے گھر والے وہ جانے کھوئیں گے تو آخر کب تک وہ چیزوں کو بیٹھیں گے؟ کوئی لبریز تو ہوگا نا ان کا پیمانہ. ابھی بھی میرے خیال سے کوئی سولوشن تو نہیں ہوا. 3 لاکھ روپے آپ کسی کو دے رہے ہیں یا 10 لاکھ روپے آپ کسی کی جان کے بدلے، وہ کوئی سولوشن ہے؟ وہ تو مداوا نہیں ہے، وہ سولوشن نہیں ہے. وہ تو میں نے پہلے کہا. دیکھیں دہشت گردی کی جو ہے پاکستان میں تھی، جی ایچ یو پہ حملہ ہوا، پنڈی میں مصریال روڈ پہ مسجد پہ حملہ ہوا، لیفٹیننٹ جنرل سمیت ہمارے پاک فوج کے شہید ہو گئے، آفیسرز اور جوان شہید ہو گئے. سر دہشت گردی کو آپ روکنے کے لیے تدبیریں کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ مکمل طور پہ کہہ سکتے ہیں جی کہ آج کے بعد کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوگا. پاکستان میں جو وار آن ٹیررزم کے اوپر جب پاکستان گیا، اور اس کے بعد سے اب تک 80,000 کے قریب لوگوں نے، شاہ صاحب پاکستان میں بالکل 80,000 وہاں پہ پاکستان کا گلگت حصہ ہے بلتستان کی جو ٹیریٹری ہے ایک پرٹیکولر باؤنڈری میں، اگر ایک پرٹیکولر باؤنڈری میں ہو رہا ہے نا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایک پرٹیکولر 608 کلومیٹر میں سے 100 کلومیٹر میں واقعات ہو رہے ہیں. 100 کلومیٹر ہو یا 200 کلومیٹر ہو، ظاہر ہے وہ ماؤنٹینیس ایریا ہے. یہ واقعات جو ہے وہ بلوچستان میں بھی ہوئے، کوئٹہ میں ہوئے، کوئٹہ کی جو ہے وہ ہزارہ برادری کے ساتھ ہوئے، راست پر چنار میں ہوئے، کرم ایجنسی میں واقعات ہوئے. تو ہوئے نا شاہ صاحب. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں واقعات کو روکنے کے لیے کوئی خاطر خواہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. غزر میں ایکٹیویٹیز ابھی سٹارٹ ہو گئی ہیں. ایک آپ کے اسکول کا ٹیچر، آپ کے ٹیچر کو قتل ہوتے ہیں. اسپیکر اسمبلی کے جی بھی اسمبلی میں کہتا ہے کہ میں بے بس ہوں، ایس ایچ او میری بات نہیں سنتا ہے. اب حکومت آ کے، بے بس تو کوئی نہیں ہے، میں بتا دوں بے بس کوئی نہیں ہے. اگر اسپیکر بے بس ہے تو عام کسی گلگت بلتستان کے باسی صاحب کیسے کہہ سکتا ہے بے بس نہ ہو؟ میرے اس میں نالج میں نہیں ہے. بے بس ریاست اور حکومتیں اتنی بے بس نہیں ہوتی ہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں. تو یہ روکے کیوں نہیں جاتے ہیں جو چھوٹے واقعات ہوتے ہیں؟ میں نے نہیں دیکھیں، واقعہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دہشت گردی کے واقعات، ظاہر جس نے دہشت گردی کرنی ہے اس کی بھی اپنی ایک پلاننگ ہوتی ہے، اور جو دہشت گردی کے ان واقعات کو روکنے کے لیے جو حکومتی ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. واقعات پاکستان میں دہشت گردی کے ہوتے رہے ہیں، سیکٹیرین واقعات بھی ہوتے رہے ہیں. خودکش حملوں کا جب یہاں پہ کانسیپٹ نہیں تھا تو بھاری ہتھیاروں سے جا کے مساجد کے اندر نمازیوں کو شہید کرتے رہے. 90s میں یہ ٹرینڈ چلا، ٹھیک ہے، یہ ہوا ہے. بٹ جی بی میں الحمدللہ آپ کے جو جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس میں سے زیادہ تر وہ ملزمان پکڑے گئے ہیں اور سزائیں بھی ہوئی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. باقی رہی بات جو ہم میکسیمم جو کر سکتے ہیں، اب ایک کسی کی جان چلی جاتی ہے تو ہم وہ واپس اس کو نہیں لا سکتے ہیں، لیکن اس کے ورثاء کو ہم جتنا ان کے ساتھ ہم میکسیمم کر سکتے ہیں. ہم اخلاقی طور پہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قانونی طور پہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم فائنینشلی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس میں شاہ صاحب دیکھیں نا، آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہاں پہ بیٹھ کے دندناتے سوشل میڈیا پہ وہ کلاشنکوف لے کے، آئی ڈونٹ نو کیا ان کمانڈرز کا نام ہے، وہ ویڈیوز بناتے ہیں. لولو سر پہ، بابو سر پہ نیچے واقعات ہوتے ہیں. ایون نام نہیں لیں گے، دیاما ریجن کے اندر اور بھی کہیں پہ واقعات ہوتے ہیں، جی بی کے اندر بھی کہیں ایسے آتے ہیں. تو حکومت جا کے کریک ڈاؤن کیوں نہیں کرتی ان پہ؟ ویڈیوز والے نظر آئے تھے نا، نہیں ویڈیوز والے کو آپ مجھے یہ بتائیں نا شاہ صاحب، آپ کہتے ہیں ریاست پکڑ کے، میں سمجھ گیا، میں آپ کا سوال سمجھ گیا. ویڈیو والوں کو آپ نے ویڈیو والے نظر آئے تھے نا جی، اس کے بعد نظر آئے نہیں کدھر ہیں آپ بتائیں نا؟ ہو سکتے ہیں واقعی کیا بہت ساری چیزیں، ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں ہم لا کے میڈیا پہ بیان کریں. نہیں تو بتائیں نا شاہ صاحب، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں پاکستان میں ایک بندہ آ کے ایک کمانڈر سر میں یہ پاکستان میں اس وقت آپ کے جو ادارے ہیں 24 آورز کام کر رہی ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ پکڑے جاتے ہیں، بہت سارے واقعات ہونے سے پہلے، مطلب جتنے واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو ہونے سے پہلے ہی وہ ناکام بنا دی گئی ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں یہ کہنا کہ چاہ رہا ہوں شاہ صاحب، ایک تو بندہ ویڈیو لے کے آ رہا ہے، اس سے کیا تقویت ملتی ہے باقیوں کے لیے. اگر آپ ان کو نہیں پکڑیں گے تو باقی تو اور آئیں گے. وہ مناسب موقع پہ اس کی بھی ساری چیزیں سامنے آئیں گی. ویڈیو والا نظر آیا تھا، اس کے بعد نظر نہیں آیا.
ہو سکتے گرمیوں میں اور کسی دیکھیں فیملی اب کو یہ آپ چیز کا اب دیکھیں نا آپ کے حکومت پچھلی حکومت کا پچھلی حکومت کا وزیر اب آپ بھی سیف نہیں ہے بات درست ہے شاہ صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ اگر ابھی آپ باہر رہے ہیں سر آپ اگر بائی روڈ گلگت پنجاب جائیں کا گے اور آپ وزیر رہیں گے پھر داخلہ کرنل ریٹائرڈ شجاع عالم یا جو بھی تھا یہ چکوال سائڈ کا پچھلی جو شہباز شریف کی حکومت تھی اس کے گھر پہ خودکش حملہ ہوا وہ شہید ہوا پنجاب کا وزیر داخلہ تھا تو وہاں پہ بھی یہ چھوٹے موٹے اگر ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں تو اس کے بعد نہیں ہوئی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کا کرنل اغوا ہوا آپ کا ہمارا وزیر تھا سینئر وزیر جب اغوا ہوتا ہے ریاست نے اس طرح کام نہیں کیا تو اس پہ بیٹھ کے ایک بس پہ حملہ ہوا کل کو ایک اور بس پہ آپ پہ خدا نخواستہ مجھ پہ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے تو یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں رسک نہیں ہے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ہم کہیں پہ آئیڈیل کسی سچویشن میں نہیں رہ رہے میں کبھی نہیں کہہ سکتا کہ بالکل ہر طرف سے دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں چین کی بانسریاں بج رہی ہیں اور آپ جو ہے نا وہ خواتین جو ہیں پیدل اسلام آباد سے جو ہے وہ گلگت مارچ کریں گی ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا میں کبھی نہیں کہہ رہا کہ ہم کسی آئیڈیل پورا ملک جو ہے یہ خاص کر وار آن ٹیررزم جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی جو بھی ہوا اس کے بعد جو واقعات ہوئے ظاہر 80,000 جو ہے وہ پاکستانیوں نے اس میں اپنی جانیں گنوا دی ہیں شہید ہوئے ہیں کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جہاں پہ واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد اس واقعے کے بعد پھر حکومت ایکٹیولی پرفارم بھی کرتی ہے اور پھر کئی واقعات بہت بڑے بڑے واقعات اگر خدا نخواستہ وہ وقوع پذیر ہو جاتے تو پوری تباہی بربادی ہو جاتی ہمارے اداروں نے ان واقعات کو قبل از وقت ڈیٹیکٹ کیا ان کو ناکام بنا دیا ان کی سزائیں ہو گئی چلیں اسی بات پہ شاہ صاحب ابھی ریسنٹلی پچھلے ماہ گلگت میں چنار باغ میں ایک خود ساختہ بم یا آئی ڈی بم آما اس کو کہہ لیں تو اس پہ کوئی نیوز آ گئی تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ویسے وہ کوئی بعض لوگ کہتے تھے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ڈیلیبریٹ کسی کی طرف سے ہوئی ہے یا کیا اس پہ آپ کے پاس کیا نیوز ہے آج تو بلکہ نیوز بھی آئی ہے کہ وہ شاید فیڈرل کسی انویسٹیگیشن ایجنسی یا بیورو کو دیا گیا کہ وہ اس پہ انویسٹیگیٹ اس کو آپ کیسے کیونکہ یہ واقعات رسک کی طرف ہم جا رہے ہیں مجھے دوبارہ سے وہ بات ہے نا کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں نا جو جن پہ تحقیقات جاری ہوتی ہیں اس حوالے سے ہم اگر بات کریں تو وہ پھر اس کا ایک خبر تو بن جائے گی لیکن اس کا نقصان ہو جائے گا اس واقعے کو بھی بڑا سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے یہ بڑا سینسٹیو واقعہ ہے کہ وہاں پہ اس برج پہ اتنی ٹریفک چلتی ہے اہم شخصیات کا گزر وہاں سے ہوتا ہے مذہبی شخصیات ہیں بیوروکریٹس ہیں ججز ہیں تو وہاں پہ اگر بارودی مواد نصب کیا گیا ہے تو اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے اس حوالے سے بھی ڈیولپمنٹ سے لیکن مسئلہ ہمارے لیے ہے نا کہ ہم جیسے لوگ اگر خبر بنانے کے لیے ان چیزوں کو فوری طور پہ میڈیا پہ لے آئیں گے تو اس سے ظاہر ہے ان کے کوئی ساتھی پکڑے جانے ہوں گے نا تو اب وہ جو بندے ان کی حراست میں ہے ان کے ذریعے ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن تو نہیں ہو رہی ہے کہ ان سے کیا تفتیش ہوئی ہے انہوں نے کیا انکشافات کیے ہیں لیکن وقت آنے پہ یہ ساری چیزیں جو ہے ٹائم پہ ہر چیز جو ہے وہ میڈیا کے سامنے لائی جاتی ہے آپ یہ ایشور کرتے ہیں کہ یا گورنمنٹ ایشور کرتی ہے کہ جو بھی اس روٹ پہ سفر کرے گا یا گلگت بلتستان کے اندر جہاں پہ گلگت بلتستان گورنمنٹ کی ٹیریٹری ہے لوگ محفوظ ہیں اپنے جان مال کہ وہ آرام سے آ جا سکتے ہیں ساری چیزیں ہو سکتے ہیں تو آپ یہ انشور کرتے ہیں دیکھیں جتنی ممکن حد تک جو انتظامات صوبائی حکومت کی طرف سے اداروں کی جانب سے ہو سکتے تھے وہ دیکھیں اگین میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے واقعات ناکام بنا دیے گئے بہت سارے واقعات جو ہے وقوع پذیر ہو گئے ناکام بنا دیے گئے وہ بڑا زبردست ہو گئے وقوع پذیر ہو گئے اس میں پاکستان کا نقصان ہوا پاک فوج کا نقصان ہوا اب پشاور میں جو پولیس لائنز میں جو دھماکہ ہوا کوئی 175 کے قریب پولیس اہلکار شہید کوئی معمولی واقعہ ہے یہ واقعات ہوتے رہیں گے یہ اس پہ پاکستان میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا جی کہ آج کے بعد کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوگا صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں وہ پھر کسی اور دنیا میں بس اس میں یہ ہے کہ واقعات نہیں ہوں گے والی بات نہیں ہے وہ سیکیورٹی بڑھا کے انہینس کر کے کرنل جب میں پچھلے مجھے یہی لوگوں کو انسیکیورٹی کس چیز سے ہوتی ہے لوگوں کو انسیکیورٹی ہوتی ہے سینئر وزیر جب ایک راستے سے گزر کے وہ کڈنیپ ہوتا ہے وہیں یا اس کے علاوہ یا اس کے ساتھی کمانڈرز ویڈیوز بنا کے دھمکی آمیز پڑھ کے وہ پریس ریلیزز دے رہے ہیں تو ہر بندہ فیئر محسوس کرتا ہے کہ جاؤں گا تو جب وزیر کڈنیپ ہو سکتا ہے جو کسٹوڈین ہے تو وہ باقی تو دوسرے بھی ہو سکتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں شاہ صاحب کہ اس والی بات پہ کچھ بہتر ہو تو ایک تو جی بھی سینسٹیو علاقے والی بات آ جاتی ہے تو سینسٹیو اگر علاقہ ہے تو چیف جسٹس صاحب کے بھی کل کوئی ریمارکس آئے تھے
انہوں نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے اگین گلگت میں جو ججز کی اپائنٹمنٹ ہے اس حوالے سے کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ جی، میں جو تو اس پہ اسٹے ہے جی بیسیکلی اس پہ چیف جسٹس فائز کیس صاحب کی نے سماعت ہو رہی تھی، انہوں نے جب یہ بات کی تو اس میں ایک ڈپٹی اٹارنی جنرل سے جب انہوں نے کوسچن کیا کہ جی بی میں کیا ایشو ہے کانسٹیٹیوشنل، وہاں کے لوگوں کو ہی نہیں پتہ ہے، تو اس پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یو این ریزولوشن ایک ہرڈل ہے وہاں پہ ان کو کانسٹیٹیوشنل دائرے میں لے کے آنے میں، جو ریزولوشنز ہیں تو ونس فار آل اس کو بیٹھ کے اگر ہے تو سیٹل کیوں نہیں کیا جاتا ہے وہاں پہ، تاکہ 80 سال سے لوگ وہاں کہتے ہیں ہمیں کانسٹیٹیوشن رائٹ کا یہ مسئلہ ہے، بیسک ایشوز ہیں، ساروں کو یہ فیئر بھی یا انسیکیورٹی یا وہ ڈپرائیوڈ کائنڈ آف فیل کریں، تو اس کے لیے ونس فار آل اس کو سیٹل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جی بی کی حکومت کے پرسپیکٹو آئی سے؟ تھنک یہ جو پچھلی جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس میں بھی بڑا اچھا ایک سنجیدہ اس میں کوشش کی گئی تھی. فروغ نسیم فیڈرل منسٹر فار لا تھے بالکل، انہوں نے اس کے اوپر ڈرافٹ تیار کیا اور اس میں چیزیں طے ہو گئیں کہ قومی اسمبلی میں کتنی سیٹیں ہوں گی، سینٹ میں کتنی سیٹیں ہوں گی، اور جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے NFC وغیرہ میں ہماری کیا نمائندگی ہوگی، کونسل فار کامن انٹرسٹ ہے وہ بہت بڑا ایک فورم ہے، وہاں پہ کس طرح نمائندگی ہوگی. اور بیچ میں جو ایشو آیا وہ یہ ہوا کہ ہمارے کچھ وزراء کا خیال تھا، یا اس وقت کی کیبنٹ میں کچھ ہمارے وزراء کا خیال یہ تھا کہ یہ جو ہمیں آئینی عبوری صوبے کا جو ہمیں سٹیٹس دیا جا رہا ہے، اس سٹیٹس میں ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس پہ عمل درآمد کے لیے ٹرانزیشنل پلان کیا ہے. وہ ڈبیٹ اتنی لمبی ہو گئی کہ فیڈرل میں ان کی پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر یہ پی ڈی ایم کی حکومت بنی، اور ظاہر ہے اب وہ آئینی جی بی اسمبلی سے ویٹ کرانے کے بعد پھر قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کرنا تھا. قومی اسمبلی میں اب ان کی میجارٹی نہیں رہی، وہاں پہ 2/3 اکثریت کے ساتھ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے گلگت بلتستان کو آئینی عبوری صوبہ بنانا تھا. اب نئی اسمبلی، نئے انتخابات ہوئے ہیں، اور گلگت بلتستان کے عوام میرے خیال میں اس کو دیکھ رہے ہیں، بڑی جو ہے نا وہ قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی اگلی حکومت آئے گی، ظاہر ہے مطلب اگلی حکومت میں کمبینیشن یہی ہوگا کہ PMLN، پیپلز پارٹی، PTI، ان تینوں پارٹیوں میں سے کسی ایک کا پرائم منسٹر ہوگا، یا PTI کا ہوگا. مثلا PTI نے اس کو نامزد کر دیا عمر ایوب صاحب کو، پاکستان مسلم لیگ نون نے شہباز شریف کو کر دیا. پیپلز پارٹی کا فی الحال یہ ہے کہ جی ہم نون لیگ کو سپورٹ کریں گے، نون لیگ کو سپورٹ کریں گے. اب اس میں یا تو عمر ایوب صاحب پرائم منسٹر بنیں گے یا شہباز شریف صاحب. PTI میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ اب یہ فیڈرل حکومت جو بھی آئے گی وہ اس ایشو کو نظر انداز نہیں کر سکے گی، چونکہ انڈیا نے 5 اگست 2019 کا جو اقدام کیا، مقبوضہ کشمیر کی جو اسپیشل سٹیٹس ہے اس کو ختم کر کے اپنا حصہ بنایا. اس کے بعد اب پاکستان کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا ہے. اگر اس میں مزید دیر کریں گے تو اس میں پھر ملک کا نقصان ہوگا. اس میں جبھی میں تو آپ کو پتہ ہے اب تو آپ جا کے لوگوں کو بہلا پھسلا کے اور لوریاں سنا کے، قصے کہانیاں اور وہ سنا کے، اب یہ اتنے ایجوکیٹ ہو گئے ہیں. اور آپ کے فائنل کیا ریمارکس ہے آن بہاف آف جی بی گورنمنٹ؟ میرا جو اندازہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اسی پہ ہی کام ہوگا. جو آئینی عبوری صوبے کا ڈرافٹ تیار ہوا، ساری چیزیں تیار ہیں. ایک بات ابھی بیٹھ کے ہم جو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں پہ جب الیکشنز ایک حکومت بنے گی، الیکشنز تو ہو گئے ہیں، جی بی میں بھی اس سال بجٹ کے بعد کیا کوئی وہاں پہ نئی حکومت بنے گی، یا آپ کو کیا لگتا ہے 2025 تک یہی حکومت کنٹینیو کرے گی؟ دیکھیں جی بی میں بھی اگر گلگت بلتستان کو پاکستان کا آئینی عبوری صوبہ بنایا جاتا ہے تو وہ کوئی 5-6 مہینے کی حکومت کی قربانی کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے. یہ میرے خیال میں تھوڑا سا دل چھوٹا کیا پچھلی جو PTI کی حکومت تھی. وہ بیسیکلی ٹرانزیشنل پلان کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ وہ اقتدار میں 2.5 سال کی قربانی کا ایشو تھا. ٹھیک ہے، آپ کو اندازہ شاید اس بات کا ہے، آپ کے پاس فگرز بھی ہیں. اگر آپ پاکستان کے قومی دھارے میں آ جاتے ہیں اس وقت تو آپ کو گرانٹ امداد دی جاتی ہے نا. امداد میں تو آپ پھر بھکاری ٹائپ ہوتے ہیں، آپ کو 10 کروڑ روپے دیے جاتے ہیں، پھر آپ سے امداد کا حساب کتاب مانگا جاتا ہے. جب آپ آئینی عبوری صوبے کی طرف جائیں گے تو NFC میں آپ کو جو حصہ ملے گا، جو ہمارے پاس 2022 میں جو پاکستان کے جو بجٹ کا حجم تھا، 2022 جون میں جو بجٹ پیش ہوا تھا وہ 8,000 ارب کا تھا. اب 13,000 ارب کا بجٹ پیش کیا ہے. 8,500 ارب کا تھا، اب 14,000 ارب پہ چلا گیا. اب اس وقت ہمیں مل رہا تھا 8,500 ارب کے اوپر 1 کھرب اور 29 ارب کا تھا جو فگر آیا تھا سامنے.
اب یہ جو 14,000 ارب کا جو بجٹ پیش ہوگا تو اس پہ تقریباً آپ کا 2 کھرب پہ تو آپ کا بجٹ چلا جائے گا. اس وقت آپ کو کتنا مل رہا ہے؟ ہارڈلی آپ کو کھینچ تانچ کے 70-80 ارب روپے مل رہے ہیں. اس میں بھی آپ کو پھر وہ کان کھینچے ڈیولپمنٹ جاتے ہیں. نکالیں گے تو 10 ارب بھی ٹھیک ہے، نہیں بچتے. تو آپ جو ہے مطلب تھوڑی قربانی دیں. وہ اگر پچھلی حکومت 2-2.5 سال کی قربانی دے جاتی تو آج NFC میں آپ کا حصہ ہوتا ہے. ہم اس طرح گندم اور اس کی سبسڈی کے لیے وہ مطلب وہ سڑکوں اس پہ ہم آئیں گے. تو یہ بتائیں ابھی حکومت یہاں پہ چلیں پیپلز پارٹی اگر 2/3 میں آتی، نون لیگ آتی تو پھر ہمیں سمجھ آتی، یا PTI آتی تو ہمیں سمجھ آتی ان کی حکومت ہے. اب یہاں پہ بھی PDM-2 جیسی حکومت ہی بننے جا رہی ہے. اور گلگت میں بھی اب کسی سے بھی آپ پوچھ لیں گلگت میں حکومت کس جماعت کی ہے، کوئی جواب نہیں دے سکتا. آپ وزیر داخلہ سے پوچھیں، وزیر اعلیٰ سے پوچھیں، وہ کہیں گے بس ایک جماعت ہے. تو گلگت میں شاہ صاحب پہلے تو یہ بتائیں وہ کس پارٹی کی حکومت ہے. پہلا سوال تو میرا یہ کہ آپ ذرا لوگوں کو کلیئرٹی دیں، پہلے گلگت میں حکومت کس پارٹی کی ہے. نون لیگ والے الگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے الگ کرٹیسائز کرتے ہیں، اون کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور PTI سے جو ہمارے دوست باغی ہیں وہ تو اس کو بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو GB میں حکومت کس کی ہے؟ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی ہی حکومت ہے، باقی کسی پارٹی کی نہیں ہے، یا آپ اس کو کیسے کہہ سکتے کس کی حکومت ہے GB میں بلا آخر؟ مخلوط حکومت ہے. اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے. پیپلز پارٹی کے میں آپ کو نام بتاتا ہوں. انجینئر اسماعیل صاحب منسٹر ہیں، سعدیہ دانش ڈپٹی اسپیکر ہیں، امجد تو نہیں مانتے غلام اس پہ، شہزاد نہیں، وہ حفیظ بھی نہیں مانے مانتے، دیکھیں نا، دونوں وہ بیٹھے صدور ہوئے ہیں نا سر، منسٹرز ہیں. اس کے. میں ویسے آپ سے یہ سوال کروں کہ یہ انجینئر اسماعیل صاحب منسٹر ہے نا فائنانس کے، غلام شہزاد آغا منسٹر ہے نا، سعدیہ دانش جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر ہے نا، اور ایک اور منسٹر ہے ان کے. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، نون لیگ کے بھی نون ہیں، لیگ کے لیکن میجورٹی والے جو لوگ ہیں وہ کس جماعت کے ہیں؟ اب حکومت کلیئر کرتا ہوں. اس میں مخلوط حکومت ہے. PMLN، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف فارورڈ بلاک. ٹھیک ہے، PTI فارورڈ بلاک یعنی جی حکومت فارورڈ ہے. بلاک ہے. تو باقی جب بیٹھ کے امجد بھی تنقید کرتا ہے، حفیظ بھی تنقید کرتا ہے، اون کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو پیچھے بچتے ڈیفینڈ کے لیے آپ آتے ہیں یا کوئی اور کہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں. یہ مخلوط حکومتوں میں نا یہ ایک دوسرے پہ یہ جو ہلکی پھلکی جو موسیقی ہے یہ چلتی رہتی ہے. اسی کے رول کو دیکھ اگر اسٹیبلشمنٹ کا رول کہیں تو اسٹیبلشمنٹ ریاستی طور میں تو ہو سکتی ہے، لیکن سیاسی طور پہ کچھ زیادہ عمل دخل گلگت میں نہیں ہے. فار ایگزامپل بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں آپ لوگوں کی جب اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی آپ لوگ کسی جماعت سے نہیں تھے، 4 لوگ آپ لوگ اپوائنٹ ہو گئے، ابھی پچھلے ہفتے 2 اور لوگوں کے اپوائنٹمنٹ ہو گئے، وہ کسی جماعت سے نہیں ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاسی رول سے بہت زیادہ گلگت میں زیادہ نہیں ہے اگر ہم کسی اور صوبے سے کمپیئر کریں، پاکستان سے کمپیئر کریں. حکومت بنی ہے، فہد کو معین خصوصی اطلاعات بنایا تھا تو اس میں وہاں کس کا رول تھا؟ نون لیگ کی طرف وہ وہ ٹلٹ تھے، کس بعد پارٹی میں کا لڑے تھا؟ ہیں. دیکھیں نا وہ کسی تو پارٹی کا نہیں تھا نا. نہیں، نون لیگ کی طرف بالکل ان کا ٹلٹ تھا، وہ گئے نون لیگ میں. دیکھیں پھر یہ سوال ایک اور بنتا ہے شاہ صاحب، آپ نون لیگ میں جائیں گے یا پیپلز پارٹی میں PTI پہ جائیں گے؟ آپ پھر ایک کوسچن ادھر سے بنتا ہے اگر آپ ٹلٹ کی بات کریں گے. درست ہے. میں پہلے اس چیز کو کلیئر کروں کہ جو ٹیکنوکریٹس کا ایک پروسیجر ہے نا، یہ جو آپ کا سیلف گورننس آرڈر ہے اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں. یہ جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں، اسپیشل کوآرڈینیٹرز ہیں اور کوآرڈینیٹرز ہیں، اس میں یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ یہ ضرور کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی اپوائنٹمنٹ حاجی گلبر صاحب نے کی ہے؟ ظاہر چیف منسٹر یا ہے اس کو نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پہ بیٹھ کے جتنے بھی اپوائنٹمنٹس آپ کے 4 کی ہوئی ہیں، ابھی 2 کی ہیں، وہ کہتے ہیں یہیں پہ بیٹھ کے کہیں اور چین کی اپوائنٹمنٹ ہوئی سر ہے. میں اور اس کا اپنے بارے میں کہ صرف کلیئر کر سکتا ہوں کہ میری اپوائنٹمنٹ جو تھی ٹوٹلی حاجی گلبر صاحب نے کی ہے. انہوں نے مجھ سے ویلنگ پوچھی تھی، 2 دفعہ ان سے میٹنگز ہو گئیں. اس کے بعد انہوں نے باقی ویریفیکیشن اگر کہیں سے ہوتی ہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، مجھے اس کا نہیں پتہ ہے کہیں پہ ہوگا، لیکن ٹوٹلی حاجی گلبر صاحب نے کی تھی. اور میں آپ کو اس کی چیف منسٹر کے بارے میں بتا دوں، جتنا لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ کوئی پولیٹیکل پروسیس سے، یہ 1999 میں ڈسٹرکٹ کا الیکشن لڑا، وہ جیتا 2004 تک. 2004 میں پہلی مرتبہ یہ جو نادرن ایریاز ہوتے تھے اسمبلی کے لیے اس نے الیکشن لڑا، قانون ساز اسمبلی کے لیے. اس میں 200-250 ووٹوں سے ملک مسکین صاحب سے ہار گئے. 2009 میں یہ الیکشن جیت گئے. اس سے پہلے ان کے جو فرسٹ کزن ہیں اپنے حاجی صاحب جو مشہور ہے بہت انڈیویجول کیپیسٹی میں بھلے ان کو پھر 2015 کا الیکشن لڑا، 2020 کا الیکشن لڑا. ایک بندہ جب اتنے لمبے عرصے کے حاجی امیر جان صاحب کے وہ اس سے پہلے الیکشن لڑتے رہے وہاں ان کی فیملی میں نا، جب آپ ڈسٹرکٹ سے لے کے اوپر آپ اسمبلی لیول پہ 4-5 الیکشن لڑتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس بندے کو چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی ہے. تو ایک شاہ صاحب پھر ابھی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی بھلے 2013 میں اس لیول کا انہوں نے نہیں کیا، اب لوگوں کو انہوں نے موبلائز کیا
گلگت بلتستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مجموعہ سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر سب نے لوگوں نے ویٹنس کیا، دیکھا. ٹھیک ہے 15 پوائنٹس پہ وہ آئے تھے. گندم بھلے ان کا چھوٹا ڈیمانڈ تھا، جتنے لوگ لے کے آئے، جو کراؤڈ لے کے آئے. آپ اس کو بیٹھ کے کیسے دیکھتے ہیں؟ عوامی ایکشن کے گندم چھوٹی ڈیمانڈ تھی، ان کو باقی والے ڈیمانڈس کریں، لیکن آپ اس کو کیسے اینگل سے دیکھتے ہیں؟ اتنے لوگوں کا مجموعہ، کیا پولیٹیکل ایسی ایکٹیویٹی بہتر ہے لوگوں کے انڈرسٹینڈنگ بنانے میں، یا اس پورے مجموعے یا پروسیس کو آپ نے کیسے دیکھا؟ اس پورے پروسیس کو دیکھیں اس میں 3-4 فیکٹرز ہیں. ایک تو تھا مین جو ایجنڈا تھا گندم تھا، جس پہ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا. باقی لوگوں کو NFC اور دوسری تیسری چیزوں سے کوئی زیادہ سروکار بھی نہیں ہے. عام آدمی کو نہیں پتہ NFC، لیکن بڑا اہم ہے. گندم کا جو مسئلہ تھا وہ ظاہر ہے ہم نے اس میں جو اس کا تھوڑی قیمتوں میں ریشنلائز کرنے کے لیے، ظاہر ہے ایک جگہ پہ گندم یہاں ہم اس وقت اسلام آباد میں ہے یا پنڈی میں 140 روپے کلو ہے، وہاں 22 روپے ہے. تو ایک عجیب سا ہوتا ہے کہ 118 روپے کا آپ سبسڈی دے رہے ہیں 1 kg کے پیچھے. ٹھیک ہے، لیکن شاہ صاحب آپ سبسڈی اگر 8 یا 10 ارب کی دے رہے ہیں نا، اسی صوبوں کے اندر تو آپ کو بیٹھ کے 4-5-8 ارب کی سبسڈیز ملتی ہیں نا. مجھے ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہجوم کے اوپر ہوتا ہے. آپ کی پاپولیشن کتنی ہے؟ آپ کی پاپولیشن شاہ صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایک پروسپیکٹ دیکھیں نا، ایک اینگل ہم یہ دیکھتے ہیں جی بی کے اندر جو ریسورسز یہاں پہ آ رہے ہیں. آپ 17 لاکھ کے اوپر 9.5 ارب، اور اب یہ 7 ارب اضافی دے دیے، 16 ارب آپ 17 لاکھ کی پاپولیشن پہ سبسڈی دے رہے ہیں. تو پنجاب پھر 13 کروڑ کا پروونس ہے نا، تو اس حجم سے وہاں پہ سبسڈیز کا ہوگا. وہ پھر جی بی کو جو آپ سبسڈیز دے رہے ہیں اس کا جو ہے وہ 5% بھی نہیں بن رہا اس حساب سے. اگر وہ پھر الگ بیٹھ کے میں آپ کو کیلکولیشنز کے ذریعے بتا دوں گا کہ اسی طرح پنجاب کے ساتھ ہم کمپیئر نہیں کریں گے کہ پنجاب کی پاپولیشن اگر کروڑوں میں ہے تو ہمیں اتنا کہاں کس صوبے کے ساتھ کریں گے؟ اگر ہمارے AJK سے کریں گے؟ نہیں دیکھیں نا سر صاحب، گندم سے دیکھیں نا، گندم اگر پنجاب سے اگر آپ کمپیئر کریں تو جی بی جتنا تو وہ ایک میٹرو اسٹیشن کو اتنا ہی وہ زیادہ دے رہے ہیں، میٹرو کے ایک پروجیکٹ کو اس سے زیادہ سبسڈی ہے. ایسا نہیں ہے میٹرو. اور ہم دیکھیں نا ہمارے اگر ریسورسز کو دیکھیں نا، ہم اپنے ریسورسز کو اگر گورنمنٹ انڈر ویلیو کرتی ہے، میں اس کو کنفیوز کیے بغیر بتا دوں کہ آپ کی صرف گندم کے اوپر 17 لاکھ کی پروونس میں 16 ارب کی سبسڈی ہے. نہیں گندم کے علاوہ کسی چیز پہ تو نہیں ہے نا. ایک اگر دیکھیں نا پنجاب جیسا سٹیٹس ہمارا نہیں ہے. جب بات سٹیٹس کی ہے تو ہم سینسٹیو سٹیٹس کی بات کرتے ہیں کہ جی بی کا ایک سینسٹیو خطہ ہے، سینسٹیو سٹیٹس ہے، تو اسی لیے اب اس طرف ہم بات کریں تو وہاں پہ 36 یا 39 اشیاء پہ سبسڈیز دی جاتی ہیں. کشمیر کے سائڈ میں بالکل مختلف ہے، وہاں پہ پھر کمپنسیشن رویلٹی کے پانی کے فارم میں باقی. کشمیر میں اگر ذکر آپ کرتے ہیں تو شاہ صاحب دیکھیں نا وہاں پہ بنگلہ ڈیم کی ایون وہاں پہ جو سب نیشنلسٹ ہے نا اس کو ٹچ کرتے ہیں نا، UNCAP کے تحت کہتے ہیں جی کہ اتنے اشیاء پہ وہ سبسڈی ہے. تو پھر AJK بھی ہے نا، AJK میں یہی جو کیا کہتے ہیں 40 kg والا جو توڑا یا تھیلا ہے وہ 7,000 AJK کو پھر یہاں پہ واٹر ریسورسز کے اگین مت میں باقی چیزوں میں وہ کمپنسیٹ تو انڈائریکٹلی وہ AJK ہوتا ہے نا، آپ کمپنسیٹ نہیں ہوتے ہیں. وہ پھر ان کی لیڈرشپ اچھی تھی. آپ کے پاس سردار عبدالقیوم جیسا لیڈر رہا ہے نہیں، سردار ابراہیم جیسا لیڈر رہا ہے نہیں. آپ پولیٹیکل پروسیس میں تو آپ نہیں تو چھوڑ دینا، وہ لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کس لیڈرشپ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. آپ اپنے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ جی بی میں سب سے بڑا مسئلہ لیڈرشپ جس وقت 1992 میں AJK نے فائنینشیل ایگریمنٹ کیا NFC کے حوالے سے تو آپ کی لیڈرشپ کر لیتی نا. وہ کوئی دیکھیں نا AJK کی لیڈرشپ نے شور مچایا، بات کی فیڈرل میں، تو آپ تو وہاں پہ سوئے ہوئے تھے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. شاہ صاحب لیڈرشپ AJK کے ساتھ تو اس کا تو کمپیریزن ہی نہ کرے نا، ان سے سیکھے ضرور. لیڈرشپ کب آئے گی؟ لیڈرشپ کب آئے گی؟ جب پولیٹیکل ڈسکورس ہوگا. لیڈرشپ اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لیڈرشپ وہ آٹے کے 12 روپے اضافے کے اوپر پورے 22,000 لوگوں کو جنوری کے مہینے میں ذلیل و خوار کرنے والے لوگوں کو اگر آپ سمجھتے ہیں، نہیں میں آپ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ لیڈرشپ ہے، میں بتاتا تو ہوں پھر میں لیڈرشپ ان کی نہیں بتا رہا ہوں. سر جب تک آپ اور گندم کی سبسڈی ہے نا کبھی بھی لیڈرشپ نہیں آئی. شاہ صاحب 15 پوائنٹ اسی طرح میں بتا رہا ہوں. سر آپ اسی نوکری پہ گزارا کریں نا، آپ پورے پاکستان میں مشہور ہو گئے ہو. شاہ صاحب میں بتاتا ہوں آپ کو، منگتے مشہور ہو گئے ہو نا، غلط ہے نا. یہی بڑے بڑے دانشور بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے. شاہ صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اس پہ مجھے جتنی گالیاں پڑی ہیں نا، مجھے جتنی گالیاں پڑی ہیں، میرا ایک موقف ہے اس سبسڈی کے اوپر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سبسڈی بیسیکلی ہونی چاہیے تھی. چلے جی بی کے اندر جو خط غربت سے نیچے جو لوگ رہ رہے ہیں
ان کے لیے آپ دنیور میں 10-20 کنال زمین اراضی رکھ کے اربوں کی آپ کے پاس پراپرٹی ہے، آپ کہیں میں سبسڈی لوں گا تو آپ غلط ہے نا، آپ کو نہیں لینا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا سبسڈی شاہ صاحب، اس کے لیے ہونی چاہیے ٹھیک ہے، آپ کا اصولاً موقع اسلامی نقطۂ نظر سے بھی، شاہ صاحب آپ اخلاقی کا طور پہ بھی، شرعی طور پہ بھی. سبسڈی اس کو ہونی چاہیے جو اس کا حقدار ہے، شاہ صاحب جس آپ کی کا آمدنی 70-80 ہزار سے بھی منتھلی کم ہے. اس کو ہم سب نے مل کے ایکوموڈیٹ کرنا تھا. ابھی بھی جو سبسڈی کا سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے نا، وہ امیر آدمی ہے، بڑا ٹھیکیدار ہے، بڑا بیوروکریٹ ہے، سیل سپلائی کے سمگلرز ہیں، ڈیلرز ہیں. آپ نے جو لوگوں کو مجموعہ لگا کے اتحاد چوک کے اوپر 22 دن تک ذلیل کرا کے جو فائدہ پہنچایا ہے نا، اس سے غریب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے. اس سے ان سمگلرز کو فائدہ پہنچا ہے، ان سیول سپلائی کے ملازمین کو فائدہ پہنچایا ہے جو سمگلنگ میں ملوث ہے. ظاہر ہے 100 kg یہاں پہ 16,000 میں ہے، آپ کو 2,000 میں، تو وہ چیز جو ہے نا سمگل ہوگی نا. ایک آپ نے بڑے مافیا کو فائدہ پہنچایا، ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ بیوروکریٹس کو فائدہ پہنچایا ہے. غریبوں کی بد دعائیں ابھی بھی اسی اسی میں طرح ہیں. شاہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں، 15 پوائنٹ میں سے ایک گندم والی سبسڈی ہے. فار ایگزامپل میں یہی کہتا ہوں، مان لیتے ہیں آپ کی بات، گندم کی سبسڈی غلط تھا، ان کا ڈیمانڈ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک پرٹیکولر جس بندے کو اس کو مان لیا آپ کی بات، فار ایگزامپل، فار انسٹنس کچھ ٹائم کے لیے. باقی کے 14 پوائنٹس تو NFC ایوارڈ بھی اس میں تھا، فائنانس ایکٹ کے اندر کلازز بنا کے مزید بھی NFC ایوارڈ میں. پھر آپ نے جا کے ان کے ساتھ مل کے کیوں نہیں ایسی کوئی موومنٹ چلائی جس کے ساتھ مل کے جو بھی نکلے تھے لوگ ظاہر عوام ہی ہوتے نا. میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو نکلے تھے نا، جو بندے ادھر بیٹھ کے گلے پھاڑ رہے تھے، ان کا گندم سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان میں سے زیادہ تر کے اپنے بہت سارے ایجنڈے تھے. NFC پہ یہ جب سوئے ہوئے تھے نا، اسی حاجی گلبر صاحب نے فیڈرل حکومت کو ان رائٹنگ لیٹر لکھا تھا کہ جی ہمیں گرانٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ NFC کے پول سے ہمارا حصہ دے دیں تاکہ ہم وہاں پہ سبسڈی پہ خرچ کریں، ہیلتھ پہ خرچ کریں، ایجوکیشن پہ خرچ کریں. یہ پہلے حافظ الرحمان کی حکومت رہی، کبھی انہوں نے فیڈرل حکومت کو NFC کے لیے خط نہیں لکھا. مہدی شاہ صاحب بڑے اپنے آپ کو تگڑا لیڈر سمجھتا، وہ کہتا میں 1970 سے پالیٹکس کر رہا ہوں. کبھی اس نے اپنے 5 سال میں NFC کے لیے اپنے وہ زرداری صاحب اور گیلانی صاحب پرائم منسٹر، اور کبھی ان کو اس پہ تنگ نہیں کیا. گلبر صاحب کی 5 مہینے میں، اسی 5 مہینے میں گلبر صاحب کے اوپر NFC کا بھی بوجھ ہے. اسی 5 مہینے میں بجلی کے جنہوں نے پچھلے 20 سالوں میں اربوں کھربوں روپے اس پاور کے اوپر خرچ کر کے وہ بنگلے بنائے ہیں، وہ بوجھ بھی وہ حساب کتاب بھی گلبر صاحب سے لینا ہے. صحت کارڈ کا بھی حساب کتاب گلبر صاحب سے لینا ہے. کوالٹی کی گندم کا حساب کتاب بھی گلبر صاحب سے لینا ہے. تو گلبر صاحب سارا حساب دے رہا ہے. اس 6 مہینے میں سمجھتا ہوں NFC کے اوپر گندم کی کوالٹی آپ کو پتہ ہے، ریٹس بھی بڑھائے بغیر نہیں. اس کو میں کلیئر کرتا ہوں. آپ کی یوکرین کی گندم حفیظ صاحب نے ختم نہیں کی. آپ کی یوکرین کی جو 3 مہینے میں وہ گل سڑ کے آپ تک پہنچتی تھی، جس سے آپ تو 20 روپے وہ کلو لے کے خوش ہوتے تھے نا، لیکن اس سے لوگوں کی صحت پہ کیا اثرات پڑتے تھے. وہی لوگ جب کلینک میں جا کے باہر نکلتے تھے 6,000 روپے خرچ کرتے تھے. وہ یوکرین کی گندم اب ختم ہو گئی. اسی میں آپ نے کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ سیل سپلائی کے ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کیا جائے. اس کی توفیق بھی اسی گلبر حکومت کو ہو گئی. ٹھیک ہے، پھر یہ سارے کریڈٹ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے وہاں پہ 20 دن کا دھرنا دے کے یہ سب کچھ کروایا، یہ بھول ہے ان کی. صحت کارڈ کے حوالے سے 2.5 مہینے سے کام چل رہا تھا، جو اب میچور ہو گیا. فیڈرل حکومت نے اس کے لیے 2.25 ارب روپے بجٹ مختص کیا. شاہ صاحب آپ کا کیا خیال ہے وہاں پہ شاہ صاحب میں آپ کو 2 باتیں نا. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی وجہ سے جو وہاں لوگ بیٹھے تھے، بھلے جس بھی نمبر میں بیٹھے تھے، ان کی وجہ سے اگر وہ ڈیسیجن ریورٹ نہیں ہوا واپس آپ لوگوں نے، پھر کس سے لیا؟ وہ بھی سی بات ہے، انہی سے لیا. گندم بہت بڑی چیز نہیں ہے. گندم بہت، میں صرف آپ کو بیسک ایک چیز بتا رہا ہوں، چھوٹی چیز ہے. گندم کے مسئلے پہ آج بھی ہم اپنے موقف پہ میری بات میں ایک چھوٹا سا سوال ہے نا، میں اسی میں میری بات میں کلیئر کر رہا ہوں نا. 15 پوائنٹس میں سے سر ہم یہ بتا رہے ہیں چھوڑ دیں اس کو، 15 پوائنٹ کو چھوڑ دیں. یہ ان کا جو قائد اعظم کے جو 14 نکات پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، بڑے بڑے یہ علامے جو ہیں، وہ ابھی انہوں نے کیا کیا، یہ ان کو تھوڑی بہت بھی نا اس میں اخلاقی جرات ہونی چاہیے. کوئی بھی بہتری کا کام ہوتا کہتے جی دیکھیں نا ہم نے وہ اتحاد چوک پہ دھرنا دیا تو وہ صحت کارڈ بھی بحال ہو گیا، NFC میں بھی بات. کل آئینی وہ عبوری آئینی صوبے پہ ڈیولپمنٹ ہوگی، تب بھی وہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ گندم کی قیمتوں کو بڑھا کے ہم نے بتانے کی کوشش کی تھی آپ کو باعزت طریقے سے، جو غریب آدمی ہے جس کو کبھی آٹا سبسڈی کا ملا ہی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس تک بھی پہنچ جائے. آج بھی نہیں پہنچ رہا. ٹھیک ہے، وہ ہم نے جب لوگوں نے گندم کے ایشو پہ 2013 میں بھی لوگوں نے اس کو بالکل اس پہ کمپرومائز نہیں کیا.
اب بھی نہیں کیا، آئندہ بھی شاید اس پہ نہ کرے، اور اس کا نقصان ہو رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ باقی جو ان کے 14-15 ڈیمانڈز ہیں نا، اس میں جو انہوں نے زیادتی کی ہے جی بی کے ساتھ، جو ہم نے فی الحال اس پہ عمل درآمد روک دیا۔ ان کو سیپ پیسج دینا تھا، مطلب انہوں نے کہا جی کہ یہ 1-2 چیزیں آپ ایک چھوٹا سا نوٹیفیکیشن کر دیں جو عوامی، ہاں یار مجھے ایک بتا دیں، آپ بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں، یہ جو بڑے بڑے جو انویسٹرز جو جی بی کا رخ کر رہے ہیں، وہاں کی زمینیں خرید کے بڑے بڑے ہوٹلز 4 اسٹار 3 اسٹار ہوٹلز بنا رہے ہیں، ان پہ سروس چارج اگر حکومت لگاتی ہے تو اس سے وہاں عوامی ایکشن کمیٹی کے پیٹ میں جو مروڑ اٹھتے ہیں، اس کا کسی کے پاس جواب ہے؟ مثلا میں بارہا نام لو چکا ہوں، شنگریلا ہے بلتستان میں، وہ وہاں کے اس پوری جھیل کو سسٹم کو، ٹھیک ہے ٹورزم کے حوالے سے بریگیڈیئر اسلم صاحب کے ان کی پوری فیملی کی بڑی خدمات ہیں، لیکن یار کمایا بھی تو ہے نا، اس پورے سسٹم کو انہوں نے آلودہ بھی کیا، وہاں کی بجلی استعمال کی، وہاں کا پانی استعمال کیا، اتنا وہ کچرا پھینکتے ہیں، اس کے اوپر آپ منتھلی کوئی 60-70 ہزار سروس چارج لگاتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بندہ پہنچا ہے لاشاری کا اندر، وہ لیکسس پورے ہنزہ کے لیے 2 گھنٹے کی بجلی ہے، اس کے لیے شاید اندر 500 KVA کا ٹرانسفارمر لگا کے اس کے لیے الگ سے آپ نے بجلی دی ہے، پوری جھیل کو وہ تباہ و برباد کر رہا ہے، اور ہم اگر اس کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات کرتے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح سرینا ابھی تقریباً کوئی 4 ارب کا یا 3 ارب کا پروجیکٹ ہے، اسی طرح پی سی ہے، وہ آ کے وہاں کے سارے وسائل، ابھی کریم آباد میں پانی کے کرائسس ہیں، اب سرینا کو پانی چاہیے نا، بالکل وہ جو سرینا بنے گا وہ سر خوشائند ہے، اس کو ویلکم کرتے ہیں، چاہے وہ رمادہ ہے، چاہے سرینا ہے، چاہے اواری ہے، چاہے شنگریلا ہے، یا شنگریلا طرز کے بلتستان میں اور سکردو میں آپ جائیں گے آپ کو حیرانگی ہوگی۔ تو سر وہ ایک کمرے کا رات کے 2 لاکھ روپے لیتے ہیں، 1.5 لاکھ لیتے ہیں، 75,000 لیتے ہیں، 35,000 لیتے ہیں۔ یہاں ہم بیٹھ کے کہتے ہیں یار یہ صوبائی حکومت کے جو وسائل ہیں اتنے نہیں ہیں کہ ہم ان کو اکاموڈیٹ کریں، وہاں سے ہم کوئی سروس چارجز لیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ شاہ صاحب باقی کے 13 پوائنٹس انٹر لنکڈ ہے نا، NFC ایوارڈ بھی اس میں سے ایک پوائنٹ ہے، وہ اپنی باقی رویلٹیز بھی ہیں۔ انہوں نے جب یہ 13 پوائنٹ بنا رہے تھے اس سے پہلے لیٹر لکھ چکے تھے، پھر یہ بات ان کو بتائیں نا، آپ جو کہہ رہے ہیں نا ان کو ایلیٹ پہ ٹیکس لگانے کا عام بندے کے پاس ہم نے سمجھایا، بتایا، یہی ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، ان کے اندر کوئی اس میں ایک اور چیز ہے شاہ صاحب، جب بھی ایسی کوئی ڈیولپمنٹ 13 پوائنٹس میں سے ایک تو میرا سادہ سا سوال یہ ہے کتنے پوائنٹس آپ سمجھتے ہیں واقعی میں جینوئن پوائنٹس تھے؟ فار ایگزامپل گندم کا بارگین بہت چھوٹی سی پوائنٹ تھی، سمجھ آئے، چلو فائنانس ایکٹ کے اندر ترمیم ہو کے کچھ وہاں پہ سلیو ریٹس بناتے ہیں۔ ابھی حکومت کو نا، میں آپ 15 اس میں سوال کا جواب دینے سے پہلے نا میں ایک ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اب حکومت کو جو ہے نا اپنے فیصلے خود کرنے پڑیں گے۔ یہ جو ایشو آیا تھا گندم کا ایشو، جس پہ لوگ نکلے، گندم کی قیمتیں بڑی تھی، وہ چونکہ لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ تھا، لوگوں کے جذبات تھے، اور آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ مسلسل 70 دن تک لوگ سڑکوں پہ رہے، ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، سکردو جا کے مذاکرات کیے، گلگت میں کیے، چیف منسٹر نے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بذات خود وہ بیٹھے، 8 گھنٹے کی میٹنگز ہوئیں، اس سٹیج سے جس طرح کی زبان استعمال کی گئی، تقاریر میں جو زبان استعمال، وہ کوئی ہماری روایات، کوئی اسلامی اقدار کے مطابق تھی؟ آپ چیف ایگزیکٹو کو صوبے کے اور گورنر کو آپ اٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں، فوج کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، کس بات کی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی اتنے کمزور تھی ریاست یا حکومت کی وہ سر صرف اس بات پہ کہ ریاست کا جو رویہ ہوتا ہے نا وہ ماں کی جیسا ہوتا ہے، ہم نے اس کو برداشت کیا ہے۔ میں صرف اس میں میسج یہ دے رہا ہوں کہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹی جو ہو چکی ہے نا، یہ پریشر گروپس بنا کے حکومت کے اوپر پریشر ڈالنے کی ایک وہ جو اداکاری کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ڈسکرش کیا جائے گا۔ اور اس میں صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہاں میڈیکل کالج بننا ہے، یونیورسٹی، ہم وہ خواتین یونیورسٹی تو آج سے 10 سال پرانی، ہم اس پہ لگے کام کر رہے ہیں، ہونی چاہیے خواتین کی الگ یونیورسٹی ہونی چاہیے، بالکل گل جی بی میں میڈیکل کالج ہونا چاہیے، اس سے انکار کون کرتا ہے؟ کوئی عوامی ایکشن کمیٹی کی وجہ سے کام ہوگا اگر اگلا کام ہوا؟ باقی NFC کا میں نے بتا دیا، یہ جب وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، پہلی مرتبہ گلبر صاحب نے فیڈرل کو لیٹر لکھ دیا NFC کے حوالے سے، ٹھیک ہو گیا، صحت کارڈ کے حوالے سے ٹھیک ہے۔ وہاں پہ بیٹھ کے جنرلی آپ کے جب پریس کانفرنس چل رہی تھی وزیر داخلہ اور ان کے بیچ میں، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ بیٹھ کے باہر سے بھی فنڈنگ ہوتی ہے، تو ان کو بیٹھ کے اکاؤنٹیبل کیوں نہیں ٹھہراتے ہیں آپ لوگ؟ کہیں بھی اس طرح کی مومنٹ آپ پکڑیں، ان کو ایویڈنس کے ساتھ بتائیں یہاں پہ یہ باہر مسئلہ کی ہے، فنڈنگ یا باہر کے عناصر یا غیر یہ کوئی ایلیگیشن ہے یا کس حد تک دیکھ رہے ہیں آپ ایشو ہے نا،
ظاہر ہے وہ صوبے کے جو ہے وہ وزیر داخلہ ہیں اور ان کے پاس اتھینٹک معلومات ہوں گی. کوئی بھی بندہ جب اتنے بڑے منصب پہ فائز ہو کے بات کر رہا ہوتا ہے نا, تو بغیر کسی ایویڈنس کے یا بغیر کسی پراپر معلومات کی بات نہیں کر رہا ہوتا. شمس الحق لون صاحب جو ہے وہ ہمارے صوبائی وزیر داخلہ ہیں, تو اور انہوں نے وہاں پہ اس پریس کانفرنس میں بات کی ہے, تو اس کے پیچھے ظاہر ہے ان کے پاس ضرور اس طرح کی معلومات ہوں گی. اور یہ تو میں نے اس دن بھی جب 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پہ یہ بتایا کہ کوئی گلگت بلتستان کا پاکستان کے ساتھ جو ایکسیشن ہے, جو الحاق ہے, وہ کوئی فائنینشیل ایگریمنٹ یا ہمارے کوئی سیاسی ایگریمنٹ نہیں تھا. پاکستان وجود میں آیا تھا, ایک لہر چلی تھی, اور پاکستان کے بارے میں جب یہ 3 جون کو تقریر ہوئی آل انڈیا ریڈیو سے, جہاں پہ ہائی اسکول نمبر 1 کے گراؤنڈ میں وہ ریڈیو لا کے لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اس کو سنا. اس کے بعد ان کے دل میں بھی یہی جذبہ آیا تھا کہ ایک ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے, تو ہم بھی اس ملک کے ساتھ الحاق کرنے جا رہے ہیں. تو ہمارا جو الحاق ہے پاکستان کے ساتھ وہ کلمے کی بنیاد پہ ہے, اور یہ اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ اس کو کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی ہے. تو اگر کوئی بندہ جیوی کا مطلب کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا, تو وہ تو سیکورٹی ادارے حکومت اور ریاست میں بات کی بات ہے, وہ تو وہاں کے پبلک ہی ان کے ساتھ نپٹے گی. یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی پھر تو اگر سوال بس اس کو میں ریپ اپ کر کے آگے پوائنٹ پہ جائیں گے, تو اس کا مطلب اگر کوئی ملوث ہے تو پھر بتانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہ لوگ ملوث ہیں, یہاں سے ان کو یہ ریسورسز یا جو بھی امداد آپ کے ہیں یا سپورٹ آپ کے ہوئی ہے, تو اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے, تو لوگوں کو بھی کلیئرٹی ہوگی کہ واقعی میں اس طرح کے کوئی عناصر تھے جن کو سبق پہنچا دیا گیا, سکھا دیا گیا. باقی شاہ صاحب ابھی کافی ایکٹیو آپ بھی نظر آ رہے ہیں پولیٹکس میں, لگ رہا ہے اگلے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے, تو بہت سارے جنرلی آپ کے وزٹ سے ایسے لگے, تو تیاری ہو رہی ہے واقعی میں, یا تیاری کیسی چلی آپ کے اگلے الیکشن کی؟ مجھے پولیٹکس جو ہے نا یہ آرٹ ہے بیسیکلی, اور اس میں آپ طریقے سلیقے کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ مشاورت کے ذریعے جب آپ آگے بڑھتے ہیں, اور پھر اس میں ڈیسیجن پاور لیڈرشپ میں ہونی چاہیے. ایک تو یہ ہے لوگوں کے ساتھ آپ کا جو میل جول ہوتا ہے وہ پراپر ہونا چاہیے. پھر اس میں سیاست میں فیصلے کا جو یا فیصلوں کا جو ایک اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. میں آج آپ کو یہ کہوں کہ جی کہ میں 2025 یا جب بھی الیکشن ہو میں الیکشن لڑوں گا, میرے خیال میں وہ غلط ہوگا. یہ وقت فیصلہ کرے گا. اس وقت ہنزہ چونکہ بہت زیادہ نیگلیکٹڈ ڈسٹرکٹ رہا ہے, سب سے زیادہ اگر آپ اس کو کہیں ایکیڈین کے اداروں کو جب آپ مائنس کریں گے ہنزہ سے, تو پھر سب سے پسماندہ ضلع کے طور پہ وہ آپ کے سامنے آئے گا. کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. اس وقت 1.5 گھنٹے کی بجلی ہے, ٹورزم کا ہب ہے وہ علاقہ. آپ ونٹر ٹورزم کی بات کرتے ہیں, لیکن آپ جو سب سے زیادہ پاکستان میں ٹورزم کے حوالے سے جس ضلع کی جو ہے وہ ایک بھوم ہے یا اس کو جانا یا پہچانا جاتا ہے, وہ ہنزہ ہے. وہاں پہ بجلی نہیں ہے, اور آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا, پانی بالکل بھی نہیں ہے. ہوٹلوں میں پانی نہیں ہے, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, اریگیشن کے لیے پانی نہیں ہے. اس کے بعد پھر سرکاری اداروں میں جو ہنزہ میں سرکاری اداروں کے اندر جس طرح سے ملازمتوں میں زیادتیاں کی گئی ہیں, اور پھر ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اوپر زیادتیاں ہوئی ہنزہ کے ساتھ. تو میں نے سی ایم صاحب کو یہ ساری سچویشن بتائی تھی. ان کی مہربانی ہے کہ ان کی اجازت پرمیشن سے میں نے جا کے ہنزہ میں میرے خیال میں اس طرح شاید کوئی ہنزہ کا نمائندہ گیا ہو یا کوئی پولیٹیشین گیا ہو, جس طرح سے میں نے بہت ہی مشکل حالات میں -14-15 کے ٹمپریچر میں چپرسن زود خون تک گیا. وہاں میں پبلک کے ساتھ رہا, یوتھ کے ساتھ میری انٹریکشن رہی, ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن رہی. پھر مورو خون, حیدرآباد, علی آباد, گنش, مرتضی آباد, ان تمام ایریاز میں میری انٹریکشن رہی, اور حسنی میں میری متعدد مرتبہ ملاقاتیں ہوئیں. تو الیکشن لڑ رہے ہیں شاہ صاحب, اس کا مطلب الیکشن میں نے اگین آپ کو بتا دیا کہ یہ وقت فیصلہ کرے گا. ابھی تو کام کرنا ہے. ابھی ان لوگوں کی جو مسئلے مسائل ہیں نا, بیسک ایشوز ہیں, ان کو جس طرح سے نظر انداز کیا گیا ہے,
غلطی کہاں سے ہوئی ہے یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. غلطی میرے خیال میں مجھے جو نظر آیا, بڑے جو ہے وہ ہیوی ویٹس حنزہ سے جو ہے نا وہ نمائندگی کرتے رہے. نذیر صابر صاحب, میر غضنفر صاحب, وزیر بیگ صاحب اور کرنل ہمارے عبید اللہ بیگ صاحب جو ابھی بھی ہمارے ممبر ہیں, اصل منتخب ممبر تو کرنل عبید صاحب میں ہیں. ابھی پوچھنے والا تھا کہ آپ اس کو بھی لے کے ساتھ کوئی حنزہ کے ترقی کے لیے دیکھیں شامل کرنل صاحب نہیں کے ہوتا. میرے خیال میں کرنل صاحب کوئی ابھی ان کے ہیں کدھر ہیں آپ بتا سکتے ہیں؟ خرابی صحت کا مسئلہ یا جو میرا ٹو بی ویری فرینک رابطے سر میں نہیں میرا ہیں. کوئی رابطہ نہیں ہوا کافی دنوں سے. نا آخری مرتبہ جو میری ملاقات ہوئی تھی وہ جب چیف منسٹر صاحب حنزہ تشریف لائے تھے, اس میں ملاقات ہوئی تھی اور ہم نے ڈیٹیل حنزہ کے حوالے سے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کیا تھا, لیکن اس کے بعد نہیں ہوئی ہے. تو غلطی میرے خیال میں جو وہاں سے منتخب عوامی نمائندے ہیں وہ انہوں نے ڈیپتھ میں جا کے حنزہ کے ایشوز کے اوپر کہیں جا کے فورمز کے اوپر بات نہیں کی. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اسٹڈی کرنی ہوتی ہے, آپ نے جانا ہوتا ہے, آپ کی اپنی اسٹڈی اتنی ہو, آپ کو پتہ ہو کہ اس ضلع کے یا اس صوبے کے مسائل کے حل کے لیے آپ کی کیا پرائرٹیز ہیں. اگر مسائل وہاں بجلی کے ہیں, میں جا کے وہاں پہ روڈ انفراسٹرکچر بہتر بنانے کی بات کروں گا تو اصل مسئلہ تو وہاں رہ جائے گا. آپ پچھلے جو رہے ہیں لیڈرز حنزہ کے, آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ کام انہوں نے نہیں کیا؟ سادہ سی بات کی بات مجھے کام کیا ہوتا تو اس وقت کیا اس ضلع میں کوئی 2 گھنٹے کی شرم کی بات ہے نا. حنزہ جیسے علاقے میں 2 گھنٹے کی بجلی نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, بالکل آپ بات کوئی صحیح کہہ رہے میگا ہیں. پروجیکٹ نہیں ہے, کوئی آپ کا جو پانی جو ہے بنیادی ضرورت ہے. اس سال جون میں بجٹ ہوگا تو کیا لے کے کون سے ایسے ہیں جو چیزیں آپ, حالانکہ ہمارا پروگرام ریجنل نہیں ہے, چلے بات اگر آئی پی ایس کو بھی ہم نے اس میں انوالو کیا ہوا. آئی پی ایس نے 1 میگا واٹ کا سولر پاور پلانٹ لگایا, اس کے بعد ناصر آباد میں بھی 2 میگا واٹ وہ لگا رہے ہیں. پھر یہ جو کنسیشنل ایگریمنٹ ہوا تھا وہ ابھی اس پہ 2 میگا واٹ میرے خیال میں رن آف دی ریور ہائیڈرل پاور پروجیکٹ بن رہا ہے. بٹ این جی اوز کب تک کریں گے؟ مجھے حکومت کیا کر رہی ہے, حکومت کو کیا وہاں پہ تماشا دیکھنا چاہیے. تو جون میں کون سے ایسے یہ جو موجودہ موجودہ جو حکومت ہے, چیف منسٹر صاحب انہوں نے وہاں کا تفصیلی وزٹ کیا, آپ کو پتہ ہے. خالد خورشید صاحب 2.5-3 سال رہے, آپ نے اس کو کبھی حنزہ میں کوئی کسی پبلک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا؟ شاید اس کے خفیہ دورے ہوتے ہوں گے, مجھے نہیں پتہ ہے, مطلب اس نے کوئی خفیہ دورہ کیا ہوگا 2-3 مرتبہ, لیکن پبلکلی جا کے اس نے کبھی پبلک کے ساتھ بیٹھ کے ایک ہی دن میں وہ 2-3 جگہوں پہ گئے, پبلک اجتماع سے خطاب کیا, وعدے وعید کیے, ان پہ کام ہو رہا ہے. تو ابھی جون میں ایک تو یہ ہے کہ حنزہ میں پانی کے مسئلے کے حل کے لیے گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کا بھی ٹینڈر ہو جائے گا. 1.5 ارب کا وہ پروجیکٹ ہے, اس سے پورا سینٹرل حنزہ جو ہے وہ وہاں جو پانی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. دوسرا جو اہم مسئلہ ہے بجلی کا, میں نے کہا کہ آئی پی ایس کے تھرو یہ کام ہو رہا ہے. گورنمنٹ سیکٹر میں ابھی کوئی بہت بڑا پروجیکٹ فی الحال وہاں پہ نہیں ہے, لیکن چیف منسٹر نے اعلان کیا ہے 3 میگا واٹ سولر پاور پروجیکٹ کے حوالے سے. حسن آباد کا جو پاور ہاؤس ہے اس کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے, اس کو بہتر بنایا جا رہا ہے. چپرسن میں ایک پاور ہاؤس سکھ پروجیکٹ تھا, وہ بیسیکلی 2019 میں شروع ہوا, 2021 میں کمپلیٹ ہونا چاہے تھا ابھی تک. وہ ہماری کوشش ہے کہ جون تک اس سے 1 میگا واٹ پروڈکشن شروع ہو جائے, تاکہ وہ جو ایک دور افتادہ علاقہ ہے چپرسن, وہاں ان عوام کو بجلی کی سہولت مل سکے. تو اور ایک اور اچھا منصوبہ جو پروجیکٹ ہے, اللہ کرے وہ پائے تکمیل تک پہنچے, 1.5 کروڑ روپے سینکشن ہو گئے اس کی سروے اور ڈیزائننگ کے لیے. گنیش برج سے لے کے نیچے برلب دریا جا کے یہ مرتضی آباد قراقرم ہائی وے تک جائے گا, وہ بہت اہم پروجیکٹ ہوگا. وہ ڈبل وے روڈ کا ہے کانسیپٹ. اس میں یہ ہوگا کہ مرتضی آباد سے جو فاصلہ گنیش برج تک علی آباد کے تھرو بنتا ہے 40 منٹ, وہ کم ہو کے 6 منٹ پہ جائے گا. تو یہ ابھی اگلا جو بھی آپ کا پولیٹیکل لاحمل ہوگا, کس پارٹی کی طرف ٹلٹڈ ہیں, کس کی طرف جانے کا سوچ رہے ہیں؟ چلو وفاق میں تو ابھی تینوں پارٹیاں گئی ہیں, لڑیں گے انڈیویجول کیپیسٹی میں, یا اگر اس طرح کی کوئی بات ہوگی تو کس پارٹی کے قریب آپ خود کو محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھا, میں جھوٹ نہیں بولنا چاہے, میرا تو شروع سے پی ایم ایل این کے ساتھ رہا ہے, اور اختلاف بھی بیچ میں آپ کے اختلاف تو اب بھی ہے, وہ تو میں کرتا رہتا ہوں نا. مطلب پارٹیاں کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہوتی. میں بھی پی ایم ایل این کا ہوں, میں بھی کل چاہوں تو اس میں جا کے, یا پیپلز پارٹی ہے یا پاکستان تحریک انصاف ہے, یہ کسی کے نام پہ تو نہیں بنی ہے نا. کوئی بھی بندہ جا کے محنت کر کے اور اس پارٹی کے جو بھی اس پارٹی کا, مثلا پی ٹی آئی کا اپنا ایک ایجنڈا اور نظریہ اور منشور ہے, پیپلز پارٹی کا الگ ایجنڈا نظریہ اور منشور ہے, اسی طرح پی ایم ایل این کا الگ اپنا ایجنڈا نظریہ اور منشور ہے. تو کوئی بھی جا کے اس میں محنت کر کے اس ایجنڈے منشور اور نظریے کو لے کے آگے بڑھے گا
تو وہ پارٹی میں اپنا ایک مقام بنا کس کی سکتا طرف ہے. جا رہے ہیں شاہ صاحب یہ بتائیں, پارٹی کا نام لے کے بتائیں تاکہ چیزیں بالکل کھل کے ہمیں سمجھ آئے کس طرف جا رہے ہیں. نون لیگ کی طرف جا رہے ہیں, پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی جا رہے ہیں, یا دیکھیں آزاد میں حیثیت میں لگی لڑیں گے؟ لپٹی رکھے بغیر میں بات کرتا ہوں. ابھی جب تک میں اپنے لوگوں کے ساتھ مشاورت نہیں کروں گا, میں نے ابھی اس پہ کوئی مشاورت ابھی کی ہی نہیں ہے. باقی میں نے بتا دیا کہ میں تقریباً 1990 سے میں اس پی ایم ایل این کے ساتھ, میرے والد صاحب مسلم لیگ میں ہوتے تھے اور بہت بڑی وہ ایک پولیٹیکل پرسنالٹی تھی شناکی کی, اعلیٰ نمبردار رہے وہاں پہ, وہ مسلم لیگ کے رہے. پھر میں بھی خود, باقی میری فیملی میں کسی نے پالیٹکس نہیں کی. میرے 2 بھائی ہیں, وہ ایک تو آرمی سے میجر ریٹائرڈ ہوئے ہیں, دوسرے جو ہے نا وہ سرکاری ملازمت کرتے ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا میں ابھی تک نون لیگ کے علاوہ کسی پارٹی میں رہا ہی نہیں ہے. 2010 میں جب میں نے عملی طور پہ, میں 2004 سے 2005 وائس چیئرمین رہا. جب میں نے دوبارہ صحافت کا آغاز کیا تو پھر میں نے ساری جتنی بھی پارٹیز تھے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا. ٹھیک ہے, باقی آپ ایز اے انٹلیکچوئل, یا آپ کو ظاہر ہے میرا 31 سال کا ایکسپیرینس ہے, اب میں یہ چیلنج بھی کر سکتا ہوں کہ جی بی میں اپ اینڈ ڈاؤنز جتنے میں نے دیکھے ہیں عملی طور پہ, وہ شاید اب میری ایج کا کوئی بندہ ہو جس نے اتنے اپ اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہوں اور وہ خود اس عمل کا بھی حصہ رہا ہو. سیف الرحمان کے ساتھ میں نے کام کیا, وہ بلدیہ کے اس وقت ممبر تھے, اور 2010 تک میں ایکٹیولی, 2009 کے الیکشن میں صوبائی ترجمان تھا پی ایم ایل این کا. میں نے افتخار صاحب جو جیو پہ اس وقت بڑے مشہور ہوتے تھے, اس میں نے ایز اے صوبائی ترجمان کے وہاں پہ پورے اس الیکشن کے دوران ترجمانی کی. تو اینی وے ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا ہے. وہ ظاہر ہے میں حلقے کے عوام کے ساتھ مشاورت کروں گا, ان کے ساتھ بیٹھ کے, بٹ فیصلہ جو ہوتا ہے, مشاورت آپ کرتے ہیں, لیڈرشپ میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے, آپ مشاورت کریں لیکن ڈیسیجن پاور آپ میں ہونا چاہیے کہ آپ نے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے یا کہیں اور پہ جا کے کھڑے رہیں. چلیں شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت آپ تشریف لائے, اور ونس اگین بہت شکریہ شاہ صاحب.